حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست جب شعور بیدار ہوتا ہے میں کون ہوں، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا امتی ہوں، نبی کے کام کو کام بنانا میری ذمہ داری ہے. جیسے کہتا ہے میں بچوں کا باپ ہوں، بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت میری ذمہ داری ہے. میں دکان کا شیخ ہوں، آنے والے گاہک کو ڈیل کرنا، سودا بیچنا، لانا، پارٹیوں سے لین دین، یہ میری ذمہ داری ہے. کہ جس طرح یہ ذمہ داریاں ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، بندگی میری ذمہ داری ہے، نبی کا امتی ہوں، نبی کے کام کو کام بنانا، نبی کی فکروں کو اپنی فکریں بنانا، نبی کے غم کو اپنا غم بنانا، نبی کی خوشی کو اپنی خوشی کا سامان سمجھنا، کہ یہ میری ذمہ داری ہے. کہ اگر یہ شعور ہی نہیں ہے، جیسے کوئی آدمی کا دماغی توازن ختم ہو جائے تو اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں. کبھی ایسے جس کو پاگل کہتے ہیں بیچارے کو، ایسے کو کبھی اگر کیلا دو، لے بھائی کھا لے، وہ کیا کرتا ہے، چھلکا کھاتا ہے اور گدا پھینکتا ہے. دیکھنے والے کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بیچارہ معذور ہے. کیا کہتے ہیں، معذور ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کھانے کی چیز کیا ہے اور پھینکنے کی چیز کیا ہے. کہ جب انسانوں میں سے شعور ختم ہو جاتا ہے تو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کہ وہ پاگلوں کی طرح جہاں جو جی میں آیا وہ کر گزرے، جیسے وہ پاگل. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ساری محنت سے امت میں اپنی ذمہ داری کا شعور، امت میں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. ہم کون ہیں، ہم دنیا میں کیوں ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے لیے ساری محنت. عرض میں نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چلے، جہاں ٹھہرنا تھا وہاں سے آگے نکل گئے. اب یوں کہا کرے وہ تو ایسا ہوا کہ عجیب بات ہوئی، مچھلی زندہ ہو کر کود کر سمندر میں. بھئی تمہارے لیے تعجب کی بات ہے، ہمارے لیے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو جس کو اللہ مانا ہے وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے کرے. وہ مری، اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اولم تؤمن، کیا تم اس کو نہیں جانتے ہو کہ میں جلاتا ہوں، میں مارتا ہوں؟ نہیں، اس لیے ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کے اطمینان کو میں تو کہتا ہوں. اچھی بات ہے، پھر 4 پرندے لے لو اور چاروں کو کاٹو، اور سب کے اعضاء الگ الگ، اس کی ٹانگ، اس کی گردن، اس کا پیر، اس کا پیر، سب کو الگ الگ رکھ دو. ثم ادعوهن الیک، پھر اپنی طرف بلاؤ، سب آتے چلے جائیں گے. ہمارا حکم وہ ہے، ہم وہ ہیں کہ تم جو چاہے کرو، ہم وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں. ہاں، اللہ کو بھلاتا کون ہے؟ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. مسئلہ تو اتنا ہی تھا کہ اسی وقت مجھے آپ کو یاد دلا دینا چاہیے تھا. جب آپ اٹھ کر کے چلنے لگے تو میں اس وقت کہہ دیتا کہ وہ ناشتے دار میں سے مچھلی اڑ کر اٹھ کر اور سمندر میں چلی گئی. لیکن وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ ہاں یاد رکھنا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے. تمہیں کھانے میں، کمانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، مشوروں میں، گشتوں میں، تعلیموں میں، نہ جانے کہاں کہاں تمہیں وہ بھلائے گا اللہ کو. یہاں تک کہ اللہ کا نام لے رہے ہوگے نا، اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام لے رہے ہوگے،
اس وقت بھی اللہ کو بھلا دے گا کہ نام اللہ کا لے رہا ہے اور دھیان صحیح ہے، سوچ کہیں لگی ہوئی ہے، اسی لیے کہا اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ اچھا، ارے بھلے آدمی وہی یاد دلا دیتے، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، ارے وہی تو ہماری جگہ تھی، وہی تو ہمیں رکنا تھا، اور وہی تو ہماری منزل تھی، انہیں یہ کیا کیا؟ لیکن اب کیا کریں گے؟ آگے تو نکل گئے، حد سے تجاوز کر گئے کہ اب کیا کرنا ہے؟ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، وہیں سے الٹے پیر واپس ہوئے۔ قرآن جو ہے ہدی للناس، قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ ہمارا جو قرآن ہے، ہماری جو کتاب ہے، تمام بشریت کی، قیامت تک آنے والوں کی، مشرق مغرب شمال جنوب، شہر دیہات، مالدار غریب، مرد عورت، عوام خواص، پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر ایک کے لیے اس قرآن میں رہبری ہے، ملے گی اس کو جو اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ جیسے بعض مرتبہ بعض لوگ بہت ہوشیاری میں ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، اب ارے بھائی کسی سے پوچھ لو، نہیں مجھے معلوم ہے، چلتے رہے اور اسپیڈ بڑھا دی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہم کچھ کہ اب سر کھو جاؤ، میرا خیال ہے تجھے پہلے کہا تھا پوچھ لے، کیا چلو ریورس، کہ ریورس لینے کے لیے تو یو ٹرن، کیا یو ٹرن کرنا؟ یو ٹرن تو بہت لمبا ہے، یو جو بنتا ہے کہ یو ٹرن تو 1.5 کلومیٹر کا ہے، کہ کیا کریں، اب 1.5 کلومیٹر آنا پڑے گا، اس کے بغیر اگر ادھر سے ریورس جائیں گے تو پیچھے سے آواز آئے گی، کوئی گاڑی مارے گا، اور اگر یوں بیچ میں سے گھسیں تو پتہ نہیں ہم رہیں گے بھی کہ نہیں، اس لیے پورا یو ٹرن لے کے آنا پڑے گا۔ تجھے پہلے کیا تھا پوچھ لیتا نا کہ بھئی راستہ صحیح کیا ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے نے بتلا دیا